اور اوور دی کاؤنٹر یہ چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں, ہم جاتے ہیں آرام سے جی اسٹور سے, جی فلاں ہمیں یہ چیز چاہیے, کوئی ہم سے پرسکرپشن نہیں مانگتا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یہ بھی ڈراپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دیکھے کہ پرسکرپشن کے بغیر جو ہے نا ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے میڈیکیشنز. دیکھیں منیبہ, یہ آج کا جو ٹاپک ہے سیلف میڈیکیشن, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور میرا خیال ہے پورا پاکستان اس سے مستفید بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے بلکہ ایشیا کو یہ اینٹی بایوٹکس کی منڈی ہے. ایک طرف پوری دنیا اتنی اینٹی بایوٹک کھاتی ہے اور ایک طرف پورا ایشیا, اس میں موسٹلی بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان, یہ چونکہ ریجن تو ہمارا سارا ایک ہی ہے نا, تو یہ سارے وہی لوگ ہیں. جس طرح اس کی سچویشن ادھر ہے کہ بلا وجہ ان نیسیسری جو اینٹی بایوٹکس ہے, فلو ہوا, حالانکہ فلو میں وائرل ڈیزیز کے اندر اینٹی بایوٹک کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اینٹی بایوٹک, گلا خراب ہوا, ہم نے خود سے اپنی جو امیونٹی ہے اس کو نہیں ہم چیک کرتے. یہ جو سسٹم ہوتا ہے وائرلی آپ کی امیونٹی ہی ٹھیک کر دیتی ہیں, لیکن ہم یہاں بھی بے دریغ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جو اگلی جو بیماریاں جو ریزسٹنس ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اگر میں نے ایک اینٹی بایوٹک آج کھا لی کوئی ایک برانڈ کی, ڈوکسی سائکلین یا اموکسی سائکلین یا ایزیتھروسین کھا لی, تو وہ میں نے 2-3 دفعہ کھا لی, اگلی دفعہ جب میں کھاؤں گا تو اس کا امپیکٹ جو اس کی ایفیکیسی ہوگی وہ پھر کم ہوگی. پھر اگر مجھے اس کے بعد کوئی ایسی بیماری ہوگی جس میں وہ میڈیسن ریکوائرڈ ہے, نیسیسری ہے, ضروری ہے دینا, تو وہ میں بھی ہو سکتا اتنی اسٹرینتھ میں, اتنی ایم جی میں وہ جو کام نہ کریں یا اس کو بڑھانی پڑے گی, وہ پھر ہمیں ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا. تو یہ بڑھتا ہوا جو رجحان ہے سیلف میڈیکیشن, یہ بہت زیادہ میڈیسن جو بیماریاں ہیں ان کو بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ڈاکٹر عاصم معروف صاحب نے بات کی کہ کویکس میں بتاؤں کویکس کیا کرتے ہیں, یہ صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جو مریض ہوتے ہیں ان کا اٹریکشن بڑھانے کے لیے ان نیسیسری جو اسٹیرائڈس ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو گلا خراب ہے نا, آپ پروفیسر کے پاس جائیں گے, آپ 3000 روپے فیس دیں گے, آپ کو میں بھی آرام نہ آئے, اس کی وجہ اس نے آپ کو آپ کی بیماری کے مطابق ادویات دینی ہے, اس نے آپ کو انیسیسری اینٹی بایوٹک بھی نہیں دینی, اسٹیرائڈس بھی نہیں دینا, جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگا وہ آپ کا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ٹائم ٹیکنگ کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کا تھرو امیونٹی بھی ٹھیک ہوگا. کویک نے کیا کرنا ہے, کویک نے کہنا جی بندہ میرے پاس آ گیا, میں نے اس کو امپریس کرنا ہے, یہ تو فلاں بڑے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں, وہ ابھی آپ کو اسٹیرائڈس کا انجیکشن ہے, ڈیکسامتھاسون موسٹلی یہ جینٹامائسین مکس کر کے لگا کے وہ کریں گے, اور آنیسٹلی آپ کو 1 سے 2 گھنٹے میں آپ کو آرام آ جائے گا, اور آپ ہمیشہ کے لیے اس کے فین ہو جائیں گے. اور لوگ اتنے ریجڈ ہیں, میں محلوں کے لوگوں کا بتاؤں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر بیٹھا ہے, یہ ہمارا ڈسپینسری والا تو اتنا اچھا ڈاکٹر ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ لانگ ٹرم آپ کے لیے کتنا ڈینجرس ہے, وہ اس سے آپ کے انٹرنل جو سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے نا, ان کے پاس پھر ادویات کیسے پہنچتی ہیں, کوئی ریگولیٹ کرنے والا ہے, ان کو پکڑنے والا ہے. ادویات جو پہنچنا ہے نا, وہ تو چونکہ مارکیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, وہ میڈیسن مل جاتی ہیں. یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا, یہ چونکہ فیڈرل کے ہیں ڈریپ, جو پروونشل ادارہ ہے, وہ جو مارکیٹنگ جو میڈیسن کی جو سیل فروخت کا جو کام ہے, یہ پروونشل پنجاب کے جو ادارے ہیں انہوں نے کرتا ہے. یہ ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے جو DDHOs ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ معذرت کے ساتھ ان کے وہ لگا ہوتا ہے کہ ہر منتھ جائیں گے لے کے, تو وہ جو ہے وہ سسٹم کرتے ہیں. دیکھا ہمارے لاہور میں بھی کویکری سسٹم نہیں ختم ہو سکتا, کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ لاہور ہم کہتے ہیں اتنا ایڈوانس ہے, لاہور میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے, تو ابھی بھی کویکری بیٹھی ہے, ابھی بھی کویکس بیٹھے ہیں, کویکری ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سم ٹائم انہوں نے دکانوں کے نام شام چینج کر کے سو کالڈ ڈاکٹر بٹھا دیے ہیں, لیکن ڈاکٹر ہوتا نہیں, وہ جو ڈسپینسر ہے وہ خود ہی بیٹھ کے اپنی جو پریکٹس ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. 5-6 سال کسی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کر کے اس کے بعد وہ اپنا کلینک بنا کے بیٹھ جاتا ہے, جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا.